السلام علیکم شیخ سرفراز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمزہ بھائی فرمائیں۔ جی شیخ، جیسے آپ نے کہا تھا کہ شخصیت میں روگ ہوتا ہے اور ہمیں ہوں تھوڑا ہوں سا مذاق بھی کرنا چاہیے، تو شیخ اب کیسے پتہ چلے اگر ہم لوگ تھوڑا سا فری ہوتے ہیں لوگوں سے تو پھر وہ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کرتے ہیں نا، تو پھر ہم ہوں لوگ بد اخلاقی پھر وہ تو پھر ہو جائے گی نا، تو ہمیں تو اچھے تو اخلاق کرنا یہی ہے تو تو شیخ۔ حکمت ہوتی، جو زندگی میں حکمت جس کو بولتے ہیں نا، حکمت اسی کا نام ہے کہ آپ کس انسان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے آپ کو، حکمت اسی کا نام ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، کب ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، کتنا ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت حکمت والے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا، ہر کسی کے ساتھ تھوڑی رسول اللہ بے تکلف ہوتے تھے۔ رسول اللہ کو پتا تھا کہ کس کے ساتھ بے تکلف ہونا ہے، کب بے تکلف ہونا ہے، کتنا بے تکلف ہونا ہے۔ اسی کو تو حلم کہتے ہیں، سمجھداری کہتے ہیں، اور یہ سمجھداری انسان کے اندر ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب آدمی سماج میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق کو جب حکمت کے تابع کر کے رکھتا ہے آدمی نا، یعنی اپنے جذبات کے اعتبار سے اس کے اخلاق اس کے ایموشنز کے تابع نہیں ہوتے ہیں، اس کی حکمت اور سمجھداری کے تابع ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ کس سے کتنا بے تکلف ہونا ہے، کس کے ساتھ بے تکلف نہیں ہونا ہے، کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا سکتا ہے، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے، کب صرف مسکرانے پر اکتفا کرنا چاہیے، کب ہنسنا چاہیے، کتنا ہنسنا چاہیے۔ یہ سب حکمتوں والی چیز ہوتی ہے، اس پہ کوئی مطلب اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر سچویشن میں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنی حکمت جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے، جتنا شعور دیا ہے، جتنا وزڈم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اپنے سمجھ اور اپنے سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، جیسے جو آدمی بہت بجاہل ہے، جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے تکلفی اور بے عزتی کا فرق نہیں جانتے۔ آپ ان کے ساتھ بے تکلفی کریں گے، وہ آپ کی بے عزتی کریں گے، اور وہ سمجھیں گے جیسے یہ بے تکلف تھا میں بھی بے تکلف، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بے تکلفی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بے عزتی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے جاہل لوگ جن کو اس کا شعور نہ ہو کہ بے تکلفی کیا ہے اور بے عزتی کیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک قالو سلامہ والا مزاج رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے کوئی خطاب کرتے ہیں تو ایمان والے بندے سلام بول کر کے، یعنی تعلق رکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام کر کے نکل لیتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے راز برتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک آدمی ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے، آپ کو پتا ہے اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں، تو اس سے آپ تھوڑا سا بے تکلف بھی کبھی ہو لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ بے تکلفی اور بے عزتی کا فرق سمجھتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کے میل جول رکھنے والے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان سامنے والے کی شخصیت اور اس کے مزاج کے اعتبار سے اپنا سلوک اس کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو شیخ جیسے اگر ہم نے کسی سے بے تکلفی کری اور انہوں نے پھر ہماری انسلٹ کر دیا، وہ لحاظ نہیں کرتے، تو شیخ ان سے کیا پھر اللہ تو تعالیٰ کی آپ، یہ مطلب تو ہوتا ہے اگنور نا، کر؟ حدیث میں جو آتا ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک سراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کسی سے ایک بار آپ کو تجربہ ہو گیا کہ یہ بھائی اتنا سمجھ ہے، اس کو بے تکلفی بے عزتی کا فرق نہیں پتا ہے، تو ایسے لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھنا چاہیے پھر آئندہ سے، بس ان کے ساتھ ایک حد میں رہنا چاہیے۔